السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کیسے پڑھیں؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں ابھی کے معاشرے میں موجودہ حالات میں کہ نماز دیکھا دیکھی پڑھ رہے ہو، اسے پتہ ہی نہیں کہ ہم نیت کس طرح مانیں گے، نیت کیسے کریں گے، نماز میں سورت پہ کہاں کیسے پڑھیں گے، درود شریف کب پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے، یہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، بس دیکھا دیکھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو نماز یاد نہیں ہے، تو اس ویڈیو کو آپ لوگ ضرور دیکھیں، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہماری نماز صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو چلیے آپ لوگ کو ویڈیو دکھاتے ہیں، ویڈیو کو آخر تک بنے رہے۔ مفتی ایم قاسمی صاحب بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو اس ویڈیو کو آپ لوگ دھیان سے دیکھیں۔ چلیے آپ لوگ کو ویڈیو دکھاتے ہیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے ہمیں کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے؟ تو یہ جو باتیں میں بتانے جا رہا ہوں، یہ باتیں یاد رکھیے اور ان پر عمل کا اطمینان کر لیجئے نماز شروع کرنے سے پہلے۔ نمبر 1، آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو، کیونکہ آپ نے نماز شروع کر دی اور آپ کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہے تو آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہوگی۔ میں ایک مرتبہ دہلی گیا ہوا تھا، تو جمعے کی نماز میں بھیڑ زیادہ تھی تو مجھے بھی جگہ نہیں ملی مسجد کے اندر۔ مسجد کے باہر جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے میں بھی انہی کے ساتھ شریک ہو گیا۔ جب میں نے غور کیا تو وہ لوگ جو ہے نا، ان کا رخ ہی غلط ہو رہا تھا۔ تو میں نے لوگوں کو بتایا کہ بھائی آپ لوگوں کا رخ غلط ہو رہا ہے مسجد کے اندر کے رخ کے حساب سے۔ بہرحال سب لوگوں نے رخ کو صحیح کیا، اسی لیے اس بات کا خوب خیال کرنا چاہیے کہ ہم جس طرف رخ کر کر نماز پڑھ رہے ہیں وہ قبلے کی طرف صحیح ہونا چاہیے۔ دوسری چیز جس کا ہمیں نماز شروع کرنے سے پہلے خیال کرنا ہے وہ یہ کہ ہمیں سیدھے کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور نظریں سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ گردن کو جھکا کر تھوڑی جو ہے وہ سینے سے لگا لینا یہ بھی مکروہ ہے۔ یوں بعض لوگ ہوتے ہیں نا، یوں کر لیتے ہیں، یوں، تو ایسے گردن کو جھکا لینا کہ تھوڑی سینے سے لگ جائے، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور بغیر کسی وجہ کے سینے کو جھکا کر کھڑے ہونا، یوں جھک کر کھڑے ہونا، مطلب آپ پڑھ رہے ہیں تو یوں جھک کے کھڑے ہیں، خواہ بغیر کسی وجہ کے سینے کو جھکا کر کھڑا ہونا یہ بھی درست نہیں ہے۔ نارمل کھڑے ہوں آپ، نہ بہت زیادہ سینہ تان کر نہ بہت زیادہ جھک کر، ٹھیک ہے۔ اور گردن بھی آپ کی نارمل رہنا چاہیے، نہ یوں ہونا چاہیے نہ بالکل نیچے ہونا چاہیے، نارمل رہے کہ نظریں جو ہے نا وہ سجدے کی جگہ پر آپ کی جم جائیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سیدھے کھڑے ہوں کہ نظر سجدے کی جگہ پر رہے۔ یہ دوسری چیز، اس کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ تیسری چیز جس کا ہمیں خیال کرنا ہے وہ یہ کہ پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی جو ہے نا وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ آپ کھڑے ہوئے، یہ آپ کے پاؤں کی انگلیاں ہیں، تو ایسے نہیں بلکہ سیدھا قبلے کی طرف آپ کے پاؤں کی انگلیاں بھی سیدھی ہونا چاہیے، اور دونوں پاؤں سیدھے قبلہ رخ ہوں۔ یہ نہیں کہ ایک ادھر بھاگ رہا ہے، کیوں ہے آڑا ترچا ٹیڑھا بڑا، نہیں، سیدھے انگلیاں بھی سیدھی ہوں اور پیر بھی سیدھے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایسے رکھنا، بعض لوگ پیروں کو ٹیڑھا کر لیتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے، تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو ایسے آپ رکھے ہوئے یہ غلط طریقہ ہے، ایسے آپ رکھے ہوئے یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ انگلیاں بھی سیدھی قبلے کی طرف، ہاں کسی کی انگلیاں ٹیڑھی ہیں قدرتی طور پہ، پیدائشی طور پہ، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ کی انگلیاں بھی اور پیر بھی قبلے کی طرف سیدھے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو پیر چپکا کے نہیں کھڑے ہونا۔ یہ جو میں طریقہ بتا رہا ہوں یہ مردوں کا بتا رہا ہوں، خواتین کے لیے میں انشاءاللہ الگ سے کلپ بناؤں گا، ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی کلپ لمبی ہو سکتی ہے، دھیان سے دیکھ لیجئے گا، کیونکہ یہ دین کی باتیں ہیں۔ ظاہر ہے ان چیپٹر کو سمجھانے میں گھنٹوں خرچ ہوتے ہیں، میں تو کوشش یہ کروں گا کہ 20-25 منٹ میں یہ چیپٹر کلوز ہو جائے اور کمپلیٹ ہو جائے۔ دھیان سے سنیے گا، ٹھیک ہے۔ تو 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے، چپکا کے نہیں۔ 4 انگل سے تھوڑا زیادہ ہو جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ 5ویں چیز، اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کی صف سیدھی رہے، صف سیدھی رہنا چاہیے۔ سیدھی صف کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہر شخص اپنی دونوں ایڑیوں کے آخری سرے صف سے یا صف کا جو آخری نشان ہوتا ہے اس کے کنارے پر رکھ لے، ٹھیک ہے نا۔ صف ختم ہو رہی ہے مان لیجیے یہاں، تو آپ ایڑی جو ہے نا، ایڑیوں کا آخری سرا یہاں رکھ لیں، سب لوگ ایسے کھڑے ہو جائیں گے تو صف بالکل سیدھی ہو جائے گی۔ 6ٹھی چیز، جماعت کی صورت میں اس بات کا بھی اطمینان کر لیں
کہ دائیں بائیں کھڑے ہونے والوں کے بازوؤں کے ساتھ آپ کے بازو ملے ہوئے ہوں اور بیچ میں کوئی بھی خلا باقی نہ رہے. لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو صف ٹیڑھی میڑھی رہتی ہے, کوئی آگے کھڑا ہے کوئی پیچھے کھڑا ہے, صف ایک سار ہونا چاہیے. اور اس کا طریقہ وہی ہے جو میں نے ابھی بتایا. سیدھے کھڑے ہونے کے بعد برابر والے کا بازو جو ہے نا وہ آپ کے بازو سے مل رہا ہو, تاکہ صف کے بیچ میں کوئی بھی جگہ خالی نہ رہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا کہ صفوں میں خالی جگہ مت چھوڑو, ٹھیک ہے, بیچ میں کوئی جگہ باقی نہیں رہنا چاہیے. 7ویں چیز, پاجامے کو, پینٹ کو, شلوار کو, لنگی کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا ہر حالت میں ناجائز اور حرام ہے, ٹھیک ہے. پھر نماز کے اندر اس کا گناہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. لہٰذا اس بات کا اطمینان کر لیں کہ پاجامہ ٹخنے سے اونچا ہو, اور اگر اونچا نہیں ہے, پینٹ نیچے ہے, تو آپ موڑ لو اس کو, کسی حد تک تو گناہ سے بچنے کی کوشش کرو. 8ویں چیز جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہاتھ کی آستینیں پوری طرح ڈھکی ہوئی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں, میں نے بڑی محنت سے یہ نوٹ کی ہیں, اسی لیے ذرا تھوڑا سا دھیان سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں, شیئر بھی کریں. پوری آستین ڈھکی ہوئی ہونا چاہیے, یہ نہیں مڑی ہوئی ہو, آستینیں مڑی ہوئی نہیں ہونا چاہیے. صرف ہاتھ کھلے رہیں, بس آپ کے ہاتھ کھلے رہیں. آستین اگر یہاں تک ہے تب بھی آپ کھولے رکھو, موڑے نہ آپ اسے, ٹھیک ہے. بعض لوگ آستینیں چڑھا لیتے ہیں, یہ غلط طریقہ ہے, یہ درست نہیں ہے. نمبر 9, ایسے کپڑے پہن کر نماز میں کھڑے ہونا مکروہ ہے جنہیں پہن کر انسان لوگوں کے سامنے نہ جاتا ہو, ہے نا. جو کپڑوں میں آپ دوستوں سے نہیں مل سکتے, باہر سڑک پہ نہیں جا سکتے, یا لوگوں کے سامنے جانے میں آپ کو شرم آتی ہے, تو ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے. تو یہ تو ہو گیا, ابھی ہم نے نماز شروع نہیں کی.